دولت سے لوگوں کو محبت جو ہوتی ہے، اصل میں لوگوں کو دولت سے محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے عام طور پر ان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، اور جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے دولت۔ ایک ہی بتایا گیا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت ان کو لافانی بنا دے گی، اور یہ غلط فہمی ہے کہ غالباً یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت سے وہ ایٹرنل ہو جائیں گے، ہمیشہ رہنے لگ جائیں گے، دولت کے محل بنائیں گے، وہ موت سے بچ جائیں گے، اور موت سے بچانے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، اور جس سے وہ موت کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر ہی جگہ جائے گا۔ دولت جو ہے دوسرا ان کو، جس آدمی کے پاس کوئی قابل قدر صفت نہ ہو ٹو بی ایکنالج، کہ اسے تسلیم کیا جائے، گلا نہیں ہے کھانے والا، رنگ نہیں ہے چہرے کا دکھانے والا، دوڑ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتا، تو پھر دولت دکھاتا ہے جس سے اس کا تاثیر اچھی ہو، تو لوگوں میں ریسپیکٹ، لوگوں میں جب تک دولت کو نارم یا معیار بنایا جا رہا ہے تب تک وہ امیر آدمی دولت کے ذریعے نون یا ویل نون ہونا چاہتا ہے دولت کے ذریعے۔ کیا ایک ادیب تھا مثال کے طور پر، امیر آدمی، کمزور ادیب، جب وہ ادیبوں میں بیٹھتا تو کہتا ہے میرے پیسے ہیں، وہاں ویلو میں جب دولت مند اپنے زیادہ دولت مند ہو جاتا کہتا ہے میرے پاس ادب ہے۔ تو یہ واقعہ ہوتا رہا کہ لوگ اپنی کمزوری کو بھی دولت کی وجہ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ دولت سے اس لیے محبت ہے، خدا کی محبت نہیں ہے کسی کی، خدا کی محبت جو ہے نا بچے کی ماں سے سکتی ہے، اور بعد میں یہ سماج کی محبت ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے سرگردان پھرتا ہے ایک آدمی، پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، دودھ میں پھرتا ہے، پریشانیوں میں پھرتا ہے، بیمار دوائی کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے شاید ان باتوں کا علاج پھر دولت ہی ہے۔ ٹھوکریں کھانا، در بدر ہونا، تو وہاں جانا ہے دوسرے شہر میں، کہتا ہے گاڑی کا کرایہ بھی لگتا ہے، ہوائی جہاز کا اتنا کرایہ، گاڑی کا اتنا کرایہ، ایئر کنڈیشن بوگی کا اتنا کرایہ، کہتا ہے یہ کرایہ کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ ہوتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ محبت سے آتا ہے، دولت پیچھے لگ گئی۔ پھر دفتر میں ملازم ہوتا ہے، کہتا ہے اب پیسے سے تنخواہ سے کیا بنے گا بیوقوف آدمی، کہ اور بھی واقعہ ہے اس میں، اور بھی کچھ کام ہے، اور کام میں لگ جاتا ہے، پھر گنتی شروع ہو جاتی ہے، بس میرا ڈبل ہو، پیسے جمع کرتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پکڑا گیا، پکڑنے والے نے آگے پکڑ لیا، انہوں نے کہا گنتی تو کر ختم اور چلو ہمارے ساتھ، کہتے تھے کچھ بلے لگا لوں، کہتے بلے نہیں لگا، خود ہی لگا لیں گے، وہ لے جاتا ہے، لے جانے والا نام اس کا اسرائیل بھائی ہے، اپنا بھائی ہوتا ہے، لے جاتا ہے سب کو، اچھا فارغ کرنا، اس لیے اس کی محبت سے بچنا ضروری ہے۔ غالباً اسلام میں جو اسٹریس ہے، زیادہ زور جس پہ دیا گیا ہے دولت کی محبت سے بچنے پہ، اس کی محبت کرو، کیونکہ یہ تمہیں ایک قسم کا شرک میں مبتلا کرے گی، تم دولت کو کارساز مان لو گے، اور کارساز رب کی بجائے تم اس کو مان لو گے۔ دولت کو رب تو مانتے ہی ہیں اکثر لوگ، پالنے والا پھر دولت پالتی ہے، دولت کے لیے آٹا لیں گے، رکھ لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، یہ پال رہی ہے، اور یہ بے جان چیز جو ہے رب نہیں ہے، دولت بے جان ہے، جاندار یہاں سے دھوکہ کھا گیا کہ دولت جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، یہ ایک اضافی تمہاری اچیومنٹ ہے، حالانکہ یہ اچیومنٹ نہیں ہے، تم کسی اور کے مال لے کے بیٹھے ہو، سنبھال کے آنے والے لوگ اس کو لے جائیں گے، وہ مال جو تم نے خرچ کر لیا وہی تمہارا اپنا مال ہے، باقی سارے کا سارا بیکار ہے، اور جو بھی خرچ کیا تم نے کیا خرچ کرنا ہے، مکان خرچ کیا وہ کوئی اور بیٹھے گا، میں پہلے بتایا ہوں کہ آج بچے تمہارے مکان میں ہیں، کل تم بچوں کے مکان میں ہو گئے، اللہ خاص اینڈ ہو جائے گا، نہیں یہ میں نے خود ہی منگایا تھا، پھر کیسا بچے کہتے ہیں آپ ادھر لے جاؤ بستر، یہ جب بات ہے بچے حکم جاتے ہیں کہ ابا جی آپ اس کمرے میں کہاں سے بیٹھے ہیں، ہمارے دوست اس میں آنے والے ہیں، آپ یہاں سے خود بچوں کو نکالتا تھا، اب بچے اس کو باہر سے نکالتے ہیں، یہ کھیل ہے، جو مکان بنایا وہ بھی بچے لے جائے، اور جو کھایا پیا وہ آپ کا ہے، اور نہ پسند کام کے کھا بھی کہتے ہیں، پھر تم
میں کون سی ایسی چیز ہے جو دولت نے تمہیں دینی ہے؟ مثال کے طور پر دولت محبت نہیں دے سکتی. دولت مند آدمی بیمار ہونے سے بچا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ دولت مند بیمار بھی ہوتے ہیں، سننا ہے بیمار ہوتے ہیں. بیمار بھی ہوا اور اس کا خدا نہ خاصا والدین بھی آگے پیچھے ہو گئے. وہ ریل کو کہا تھا بابا رشوت لے جا، پٹواری لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، تو بھی لے جا. تو کہتا میں نہیں ٹائم پہ آیا ہوں، میں رشوت نہیں لوں گا. تو اسرائیل علیہ السلام پیسہ نہیں لے گا رشوت. دولت جو ہے موت سے نہیں بچا سکی، بعض اوقات بےزتی سے نہیں بچا سکی. دولت مند آدمی کی ایسے ایسے توہین ہوتی جا رہی ہے ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر آگے پیچھے. ہر اسٹیٹ کے خلاف بیان دے دو کہ یہ لے گئے، کہتے ہیں وہ پکڑ لو، دیکھا جائے گا. لوگوں کو کھیل ہے. عزت بھی گئی، موت بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی. کوئی کام مجھے محبت ہے، محبوب کو کہو کہ 10 روپئے لے لے تو محبت کر، نہیں کرنی. پیسے سے محبت بھی نہیں ہوگی، پیسے سے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بجٹ بھی نہیں ہوگا. پھر دولت نے کیا کیا؟ نہ خدا راضی ہو سکتا ہے نہ خدا کے رسول سے راضی ہو گیا. تو پیسہ جو ہے صرف تیری اپنا خیال ہے، اور بلکہ خیال کام ہے کہ پیسے کے دم سے تو وہ کام کر لے گا جو اس کے دم سے نہیں ہونے، کبھی نہیں ہونے. وہ کام اور ہی ہے. نہ باغی بیٹا متی ہوگا، نہ گیا ہوا ناراض دوست راضی ہوگا، بلکہ بھائیوں میں جدائی پیدا ہوگی دولت کی وجہ سے. وہ کہے گا نفرت کہے گا، چھوٹا بڑے سے کرے گا، بڑا چھوٹے سے کرے گا. وہ کہتا ہے یہ مجھے پیسہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے کو روک ڈالتا ہے. جھگڑا، صرف جھگڑا. تو محبت ختم ہو جائے گی. دولت سے موت بھی نہیں بچے گی، دولت سے بزی بھی نہیں بچے گی، اور دولت سے کچھ بھی نہیں. صرف تمہارا وہم چلتا جائے گا، پڑتا جائے گا. الٹیمیٹلی الحاق متقاصر ہوتا زرتم المقام، وقت آ پہنچا. غافل کر دیا تمہیں دولت کی کثرت نے، مال کی کثرت نے، بلکہ اولاد کی کثرت نے. حتیٰ کہ تم آ پہنچے وہ وقت کہ جب تم گر گئے ٹھاک قبر. کہتے یہ کیا؟ کہتے تم اکیلے آئے ہو، پیسہ کہتے پیچھے رہ گیا. تو وہ بینک والے کو ایلسی کھولی تھی، وہ کتنی چلی گئی. کہتے ایلسی شلسی گئی. اوہ دیکھا خط تھا بڑا ضروری، خط بھی گیا، ضروری بھی گیا، اور ضروریات زندگی بھی گئی. ہمیں کہتے یہ بہت بری بات ہے. اسرائیل آیا، کہتے چلو، کہتے نہیں جانا پہلے. کیوں؟ کہتے پیسے سے کچھ کر لوں، اس لیے دریا کے پار نکل میرے ساتھ. کہتے پیسے جاتے فرعون کو لے گئے تھے ہم پیسے. فرعون کا کیا؟ پہلے پیسے مقبرے میں رکھ دیے، وہ جو بناتے تھے مقبرہ، پیسے ساتھ لے جاتے تھے اور کہتے اب ہم مرتے ہیں. وہ پہلے اپنی ممی بھی بنا لیتے تھے، لاش کو حلود کر لیا اور پھر وہاں پر بندے ہوئے گئے. جس طرح وہاں پر کوئی بازار ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ بھی کبھی آپ روز کے بیان کرتے ہو 10 دنیا اور 70 آخرت. کہتے ہم نے اللہ کے نام پہ خراج کر دیا، 10 دنیا مل گئے، 70 روپئے آخرت میں مل جائے گا. آخرت میں 70 روپئے میں کیا کرنا ہے؟ وہاں کھانے پینے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یا اس طرح کی دنیا میں یہ خریداری والی بات ہے. وہاں بازار لگنا کون نہیں ہے، کوئی بڑا بازار ہو، پیسے وہاں پر کام آئیں گے، کوئی نہ کام آئے گا. بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے. بس یہ بات یاد رکھو، اللہ کے قریب رہنے والے جس حال میں رہے ہیں وہی یاد کر دیتے ہیں. باقی سب فالتو بات. سب سے زیادہ قریب رہنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہے تم ضرور جمع کرو. اور اس کے بعد صحابہ کرام کا نام لے لو، اس کے بعد علی کا نام لے لو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوا تو ہوا، آپ بھی رکھو. میرا خیال نہیں ہوا، مرتبہ ہوا پیسہ نہ ہوا، عزتیں ہوئی پیسہ نہ ہوا، قوت ہوئی پیسہ نہ ہوا. تمام بزرگان دین آپ دیتے ہو کہ پیسے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پیسے کی کمی کو نہیں. تو مدعا یہ ہے کہ پیسہ ایز پیسہ کسی نے جمع نہیں کیا. وہ لوگ جمع معلوم و دادا کرنے والے وارننگ لو کہ پیسے کو جمع کرنا اور اس کو گنتی کرنا، اس سے بچو. پیسے کی محبت جو ہے یا مال کی محبت جو ہے یہ آپ کو اللہ کی محبت سے محروم کر سکتی ہے. اس لیے وارننگ ہے، اس کی محبت میں مبتلا نہ ہونا.